अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, पाकिस्तान की सूरत हाल हर बदलते सेकंड के साथ तब्दील हो जाती है। वो जो कल तक हमारे दुश्मन थे आज हमारे दोस्त बन रहे हैं और कल के दोस्त दुश्मन बनकर उभर रहे हैं। लेकिन जो नुकसान है सिर्फ हमारा हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी हाथ भी मुलव्वस थे। पिछले एक साल से मुल्क में हर तरफ हर जानिब पानामा और सिर्फ पानामा की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में एहतसाब करने वाले इदारे एहतसाब न कर पाए और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और अब सिर्फ फैसले का इंतजार है जो किसी भी वक्त आ सकता है। और हालिया दहशतगर्दी की बात करें जिसकी लहर ने मुल्क में हुक्मरानों के जो अमन के तमाम दावे थे इनको खोल कर रख दिया और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि मुल्क में एक डोमेस्टिक मैच करवाने के लिए रियासत के तमाम वसाइल को सर्फ किया गया। एक हैरानकुन बात तो ये है कि मुल्क के तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आती हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतों के क़याम पर इन मफाद परस्त जमातों में आखिर इत्तफाक क्यों नहीं अब तक हो सका। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है और मुसलसल नाकामियों के बाद अब फौजी अदालतों के मामले पर मुल्क की सियासत पे शायद खुद को जिंदा रखने की कोशिश में लगी हुई है। मुल्की हालात को खातिर में ना लाते हुए हमारे सियासी रहनुमा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, चाहे वो इमरान खान का सिर्फ PSL फाइनल के इनेकाद पर इख्तलाफ के बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने का बयान हो या मुल्क के मुकद्दस तरीन इदारे पार्लियामेंट की लॉबी में मुराद सईद और जावेद लतीफ का आपस में मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा करना। अमन दोस्ती का सबूत देते हुए पाकिस्तान पिछले 20 साल से 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को पाल रहा है, लेकिन अब इसी अफगानिस्तान की जानिब से हमारे फौजी जवानों पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की सिफारतकारी अपने दौर की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रही है। तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई हैं। कोई फाटा इस्लाहात का सहारा ले रहा है तो कोई नेशनल एक्शन प्लान का और कोई करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का और कोई PSL फाइनल के इनेकाद का। लेकिन अफसोस ये है कि अवाम के बुनियादी मसाइल की तरफ शायद किसी की तवज्जो नहीं। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं मारूफ तज्जियाकार हसन निसार साहब और जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपका। आपसे शुरू करती हूँ। सबसे पहले पानामा के मसले को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा हसन निसार साहब के पानामा केस के दौरान हम सब ने देख लिया कि एहतसाब करने वाले इदारों की क्या कारकर्दगी रही, खुलकर सबके सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो गई कि नैब जैसा इदारा भी वफात पा चुका। अब आपको क्या लगता है कि जो पानामा का मसला है, पानामा का ऊंट जो है, ये किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? थैंक यू शादिया। एक बात भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ करती थी और वो ये कि कब्र एक है मुर्दे दो हैं। तो पनामा के केस में भी कब्र एक है मुर्दे दो हैं, किसी एक ने जाना है। फैसला क्या होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, ख्वाहिश मेरी क्या है वो मैं बता सकता हूँ जी। अच्छा, ये जो आपने इदारों की बात की है ये इस खानदान ने स्पेशलाइज किया हुआ है इदारे बर्बाद करने में, कल्चर बर्बाद करने में। उसका एक सादा सबूत, मैं लंबी चौड़ी कोई बहस नहीं करता आपके साथ। ये जो एक चीज़ पैदा की ज़ियाउल हक ने, आप मुझे एक बात बताएं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने का कोई एक वज़ीर जो अरबपति हुआ हो, बताएं। इफ्तिखार तारी पंजाब में गुंडे के तौर पे मशहूर था, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे। मैंने उसे ज़िंदगी के आखिरी कई साल लाहौर शहर की सड़कों पे वैगनों पे धक्के खाते देखा। डॉक्टर मुबशर साहब अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो मौजूद हैं। इसी तरह मिराज मोहम्मद खान थे, भी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो रुखसत हुए दुनिया से। शेख रशीद देख लें आप, बहुत खुर्शीद हसन मीर हैं पिंडी के। अमानुल्लाह खान, मुझे लास्ट मैंने वो दिन लंदन, तो मैं रात होटल वापस गया तो वो लॉबी में बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी नदामत और कितनी खजालत थी मुझे। एक आदमी का नाम मुझे बताएं, एक का, जुल्फ़कार अली भुट्टो की कमें बशमूल जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिस पे किसी ने उंगली उठाई हो, जिसका वो जो बहुत ज़्यादा अपग्रेड मुस्तफ़ा खर जैसा बंदा, वो मॉडल टाउन पार्क में धक्के खाता फिरता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे खरबपति निकल आए और खरबपति भी डॉलर्स में। तो
نیب وفات پا چکا. اس کامنٹ پہ بھی میں ہنسا تھا. میں اس ملک میں اکثر کامنٹس پہ ہنستا ہوں کیونکہ اور میں کر کچھ نہیں سکتا. وفات وہ پاتا ہے جو کبھی پیدا ہوا ہو. اس ملک میں تو احتساب کا شادیہ جنم ہی نہیں ہوا. تو جو پیدا ہی نہیں ہوا اس نے مرنا خاک ہے. تو پاناما کے معاملے میں دیکھیں اس ملک کی تاریخ کے 2 سنگ میل ہیں میرے نزدیک. ایک فال آف ڈھاکہ، یہ تو کوئی ہمارا تو انٹلیکچوئل بھی مورلیس دیوالیہ ہی ہے. کوئی آج تک کوئی سٹڈی اس بات پہ کسی نے کوئی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس قوم کی نفسیات کو، اخلاقیات کو فال آف ڈھاکہ نے کس طرح ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. آپ کے ساتھ زندگی میں، آپ کے ساتھ خدا نخواستہ آپ نہیں، کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی حادثہ بیت جائے انفرادی یا اجتماعی طور پہ، اس کی نفسیات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی ساخت کو تبدیل کر دیتا ہے، اور بعد اوقات اس کو پوری زندگی بندے کو پتہ نہیں لگتا ویری ٹرو کہ یہ کچھ میرے اندر جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اس قوم کا ایمان اٹھا دیا گیا. آخری لمحے تک کہتے رہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. وہ 7واں بیڑا پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا ہے. ٹوٹل جھوٹ. یکدم جب خبر آئی، آئی واز اے اسمال بوائے، میں لائل پور کے گھنٹہ گھر کے ایک ریسٹورینٹ سے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کے نکلا تھا. آئی اسٹارٹڈ وومٹنگ. تو اور وہ وومٹنگ میری آج تک جاری ہے. اس قوم کی نفسیات کو ڈھاکہ، اور پھر دوسرا سنگ میل ہے یہ ڈاکہ. ایسے میں پھر عوام کو پھر کس سے امیدیں رکھنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ مجھے نہیں پتا کس سے رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر خود ہی معذور ہوں، مفلوج ہوں، ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ ہوں، امید رکھنے کے لیے بھی بندے کو ہوش و حواس کی ضرورت ہوتی ہے. امید کا اور ہوش کا تعلق ہوتا ہے، امید کا اور شعور کا تعلق ہوتا ہے، امید کا اور ریشنل کا، ریزن کا، لاجک کا ایک رشتہ ہوتا ہے. کیا عوام ان کو تو پتہ ہی نہیں. پچھلے دنوں ایک سروے تھا کہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹ، بہت ہی 20% لوگوں کو کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں پاناما ہے کیا. لیکن ایک بات ہے، پتہ ہو نہ ہو، بغداد کو جب بالکل رائٹلی جو کچھ بھی کیا، ہلاکو نے جو کچھ کیا، تو بغدادیوں کو کیا پتا تھا؟ ان کے تو ماشاءاللہ علماء ہی کچھ اور ڈسکس کر رہے تھے بیٹھے. ان کو کیا امید رکھنی چاہیے؟ لیکن ایک بات ہے، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ کرپشن کے کیس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک وے آف لائف کا فیصلہ ہے. یہ ایک تھنکنگ کا، ایک مائنڈ سیٹ کا، جو یہ خاندان لے کے آیا، باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جس نے. یہ بڑی موٹی کرپشن، رشوت، یہ وہ. بچپن میں اسکول کا ایک چھوٹا سا واقعہ، مطلب 6 میں 5th 6th اسٹینڈرڈ میں کسی بچے نے کسی دوسرے کو کہا کہ اس کا باپ تو رشوت لیتا ہے، بیکاز وہ پولیس میں تھے میرے اس کلاس میں. تو پرکار ہوتی تھی ہمارے زمانے، جیومیٹری باکسز ہوتے تھے. اس نے سوچے بغیر اس لڑکے نے اس کے ہاتھ میں اتفاق سے پرکار جو نے سیدھی کر کے نا اس کی ٹانگ میں گھسا دی. یہ ری ایکشن تھا ایک 5ویں 6ٹھی کے بچے کا، جسے کہا گیا کہ انہوں نے تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے باقاعدہ. وے آف لائف. کتنی لمبی لسٹ ہے آپ کے دانشوروں کی. وہ کر کیا رہے ہیں؟ کس کا مال کھا رہے ہیں؟ کون کھلانے والا ہے؟ کوئی شرم نہیں، حیا نہیں. تقریریں بھی کریں گے، بھاشن بھی دیں گے، لیکچر بھی دیں گے، موریلٹی بھی بتائیں گے آپ کو. اوقات سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ تاریخی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا ملکی نظام بدل جائے گا؟ یہ جو کرپٹ نظام ہے جس کے رونے ہم روز جو ہے نا وہ سنتے ہیں، بڑے بڑے کالمز پڑھتے ہیں اس پر، کرپشن کی داستانیں سنتے ہیں، نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی ملکی نظام میں؟ پہلے تو بات یہ ہے شازیہ کہ تاریخی اگر فیصلہ ہو رہا ہے، اور خدا کرے تاریخی فیصلہ ہو، مگر میں نہیں سمجھتا یہ تاریخی فیصلہ ہوگا. اس لیے اگر ہو تو پھر ایک ریولوشن ہوگا. میرا اپنا خیال ہے، میں 1-2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر 99.9% ڈاکیومنٹس جو تھے اگر وہ بیکار تھے، ورتھ لیس تھے، تو 26,000 ڈاکیومنٹس پڑھنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ جو 4 پتہ نہیں کتنے ہفتے سے یہ کام چل رہا ہے. 26,000 ڈاکیومنٹس ان کو ابھی دیکھنا پڑ رہا ہے.
یہ 99.9 ہے، یوزلیس ہیں، تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نیب اور ایف بی آر اور ایف آئی اے جو ہے تو وہ تو سب کو پتا ہے، وہ تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور جب گورنمنٹ کا سربراہ کے خلاف ایک انکوائری ہو رہی ہے تو کیوں ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ سم ہاؤ آؤٹ آف دا بلو جیسے یہ کوئی دا ہائٹ آف برٹش سیپریشن آف پاورز ہیں، یہ ان کی انویسٹیگیشن ایسی ہوگی کہ وہ دا ایکچوئل چورز ول بی کاٹ؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں. بھائی جس کا کنٹرول ہے اس کا ادارہ ہے. صحیح. تو اگر یہ ہونے والا ہے تو یہ جو سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ اب سپریم کورٹ یہی کہے گی نا زیادہ سے زیادہ کہ بھئی یہ ادارے کو بدلو، ان کے سربراہوں کو بدلو، ان میں جو لوگ ہیں ان کو بدلو، اور ایک سپریم کورٹ کے جج کے تحت ایک نیا انویسٹیگیشن ہو. اگر وہ یہ کہے، ایک چیز تو پکا ہے نا، تو ان کا تو ٹینیئر اس وقت تک ختم ہو جائے گا. ان ادر ورڈز جو بھی آپ کریں آپ کا ٹینیئر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے ہلال صاحب، مجھے بریک لینی ہے. ہلال صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے 2018 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اور پاناما کیس سے کس کی سیاست کو فائدہ اور نقصان پہنچا، پی ٹی آئی یا نواز شریف صاحب کی سیاست کو. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب، 2018 کے انتخابات میں جو پاناما کی ایک کھیل کھیلی گئی ہے، پچھلے سال سے کھیلی جا رہی ہے، اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی سیاست پر اور مسلم لیگ نون کی سیاست پر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ لیٹس کیپ آور فنگرز کراس. کوئی فیصلہ میں نے جو کہا تھا تاریخی ان معنوں میں میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ یہ اس ملک کے مقدر کا فیصلہ کرے گا ادھر وے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی فائدہ پی ٹی آئی کو نون لیگ، دیکھیں میں ٹو ٹیل یو آنیسٹلی میرا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ فائدہ کس کو جائے گا. میرے دھیان میں یہ بات ہوتی ہے کہ فائدہ اس ملک کو یا اس ملک کے عوام کو جائے گا یا نہیں جائے گا. ایک چور کی بجائے دوسرا چور، ایک نہل کی بجائے دوسرا نہل آ جائے، وہ میرا ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. میں بنیادی طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں تاریخی فیصلے کی تو اس کا مطلب یہ اس کا بظاہر آئی ڈونٹ نو سننے والا اس کو کس طرح سمجھے یا میرے سمجھانے میں کوئی نقص ہوگا. تاریخی سے مراد یہ ہے کہ یہ اس ملک کے مقدر کا فیصلہ ہوگا. صحیح. لیکن اگر اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں اس ملک کے جو جینون جرائم پیش، بحث نہیں ہے، جانتا ہے ہر کوئی، حتیٰ کہ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں